ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ جس لباس میں آپ آئی ہیں کیا یہ اسلام میں قبول ہے؟ آپ کو میں نے یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ آپ میرے لباس پہ بات کریں. میں نے کسی کو یہ رائٹ نہیں دیا کہ وہ میرے ڈریسنگ پہ بات بھی کریں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ عجیب بات. آپ کیسے کوشچن پہ میرے بات کریں؟ کیوں کریں گے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ میرے گھر کا ہر کچھ ہوتے ہیں. میں نے اپنے سگے ماں باپ کو نہیں دیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح. اگلا سوال اس کے علاوہ آپ نے نکال لیا پورے پاکستان کی لڑکیوں کو. میں آپ کے گھر جاؤں اور آپ کی بیوی کو کہوں یا آپ کی بہن کو کہوں کہ آپ نے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ ہاؤ وڈ یو فیل؟ السلام علیکم، میں ہوں کیسر مدراجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی نا۔ بظاہر آپ کو یہ ایک ایکسچینج نظر آ رہا ہوگا ایک پروگرام میں کہ ایک خاتون ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، بٹ دی ایکچوئل پرابلم از مچ ڈیپر دین دیٹ۔ میں عام طور پہ اس طرح کی چیزوں پہ میں کامنٹ نہیں کیا کرتا، لیکن اب چونکہ ایک پیٹرن سامنے آنا شروع ہو گیا ہے اس طرح کی پوڈ کاسٹرز خواتین کے ذریعے اور ایون مردوں کے ذریعے کہ معاشرے کے اندر ایک تاثر پھیلایا جائے کہ انڈیویجولزم اس حد تک ہے کہ اب آپ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ اسلام کے خلاف ہے، تو آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے آپ مجھے روکیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے ماں باپ کے پاس بھی حق نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اس طرح کی خواتین کو پھر معاشرے کے اندر ایک آئیکن بنایا جاتا ہے، پھر اس سے انسپریشن پھیلتی ہے، پھر ہماری جو کم عمر بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی غلط طرح سے ذہنی ایک تربیت ہوتی ہے کہ والدین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بندہ پوچھے کہ والدین کی کیسے اہمیت نہیں ہے؟ یعنی ایک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سردیوں کے دن تھے، ایک آدمی اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل کے پہ اپنے پیچھے بالکل اب ساتھ یعنی کہ جو بیٹی اس کی چپکی ہوئی بیٹھی اور وہ جا رہا ہے، اور اس لیے اتنا اس نے اس کو ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا تھا کہ سردیاں تھیں، سامنے ٹھنڈی ہوا، وہ خود برداشت کر رہا تھا اور اس نے گیپ بھی نہیں رکھا کہ کوئی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ پھر بھی اپنی اس کی بیٹی کو لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچی بڑی ہوگی تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی ایسی ٹک ٹوکر خاتون جو بیٹھی ہوئی تھی یا کوئی لبرل موم بتی مافیا ٹائپ خاتون وہ کہہ رہی ہوگی کہ تم نے اپنے باپ سے آزادی لینی ہے، تمہارے ماں باپ کا کوئی تم پہ حق نہیں ہے۔ وہ بھی کہہ رہی ہوگی جن کے کوئی اپنے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، اجڑے ہوئے گھر، تباہ شدہ زندگیاں، اور وہ رول ماڈل بن کے وہ سامنے آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ ریحان طارق صاحب کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات پرٹیکولرلی جب اسلام کو حوالہ بنا دیا گیا ہے تو پھر آپ کسی انسان کی ذات کو اس اوپر نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے کہ اس بچے نے جو سوال پوچھا ہے وہ بڑا سمپل سوال ہے کہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو آگے سے آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے۔ اب اس کے 2-3 آسپیکٹس میں جواب دے سکتے ہیں ہم۔ ویری شیور بہت سے لوگ ہیں دیہاتوں میں آگے پیچھے جب دیکھ رہے ہوں گے، ایک رسپانس ان کی طرف سے آ سکتا ہے کہ فور سم تھنگ لائک کہ ٹھپی ایڈی تم حق دینے والی ماں پیو نو، رائٹ، دیٹ وڈ بی ون کائنڈ آف رسپانس۔ میں آپ کے سامنے دو رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو ریلیجس رسپانس ہے، دوسرا ایون جو لبرل پیراڈائم ہے یا سیکولر پیراڈائم ہے اس کے اندر سے رسپانس۔ جو اسلامک رسپانس ہے وہ تو بڑا سمپل ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بڑی سمپل سی بات ہے۔ دین تو بڑا کلیئر ہے کہ جب اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے پاس حق ثوابدید نہیں رہتا، اٹس کلیئر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہوں اور شریعت اسلامیہ کو آپ پک اینڈ چوز کریں کہ جہاں میری مرضی ہوگی وہاں پہ میں نے اس کو یوز کرنا، جہاں نہیں ہوگی، پھر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ میں نے بڑی دفعہ اگزامپل دی ہے کہ آپ کسی فیکٹری میں کام کریں، ایون یہ بھی جو ٹک ٹاکر ہیں، آپ نو آئیڈیا یہ کون ہیں، پر ایم شور شی از امپورٹنٹ انف کہ کسی پوڈ کاسٹ میں گئی ہیں، جب یہ پروگرام کر رہی ہوں گی جو ان کا ڈائریکٹر ہوگا، اگر کوئی اس طرح کا ان کا اسٹرکچر ہے تو یہ تو اپنے ڈائریکٹر کے سامنے نہ نہیں کر سکتی، دو لوگ تو پروڈیوسر کے سامنے نہ نہیں کر سکتے۔ ٹک ٹاک کی دنیا تو چلے ایک اور ہے، ڈی سینٹرلائز میڈیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہمارا ہے، وہاں پہ خواتین کیا بیتتی ہے، یہ می ٹو موومنٹس وغیرہ دیکھیں کہ کس قدر ان کا استحصال کیا جاتا ہے، کسی کو نہ نہیں کر سکتی یہ۔ تو یہ آزادی کا جتنا یہ لبادہ اوڑا ہوا ہے، آپ سب میڈیا کے غلام ہیں، ایون ٹک ٹاک پہ تو آپ ویوز کے غلام ہیں۔ تو اسلام تو بڑا کلیئر ہے کہ جتنی مرضی آپ آزادیوں کے لیے جائیں، آزادیاں وہی ہیں جو ریلیجن نے آپ کو دی ہوئی ہیں، دیٹس اٹ، جسٹ لائک اینی ادر سسٹم۔ کسی بھی سسٹم میں آپ جائیں، آپ آفس میں آپ جاب کرتے ہیں، اگر 9 بجے اگر آپ کا آفس سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر 9 بجے جانا ہے، یو آر ناٹ لبرل انف ٹو سے کہ میری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے۔ ونس یو ہیو سبسکرائب ٹو اے سسٹم، یو سبسکرائب ٹو دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ دیٹس اٹ۔ اس پہ نہ ہم شرمندہ ہیں، نہ ہم اپولوجیٹک ہیں، یہی ہمارا فخر ہے، دیٹس واٹ اٹ از۔ بیونڈ دس اگر ہم جاتے ہیں ایک سیکولر رسپانس میں، تو یہ جو بی بی کہہ رہی ہے نا کہ کسی کو میں نے حق نہیں دیا ہوا، بی بی یہ حق آپ کا ایشو ہی اب نہیں رہا۔ دا مومنٹ یو پرفارم فار پبلک، تو آپ نے سب کو حق دے دیا کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیں۔ جب آپ کیمرے پہ آ گئی ہیں، کپڑے آپ نے اس لیے پہنے ہیں نا کہ پبلک مجھے دیکھے، اب وہ کپڑے ہیں سرخی پاؤڈر جو واٹ ایور اٹ از، تو سب کے پاس آٹومیٹک حق ہے کہ وہ اب آپ پہ تنقید بھی کرے اور آپ کی توصیف بھی کرے، دونوں چیزیں ہیں۔ ہم ویری شیور کوئی آدمی اگر یہی جو بچہ بیٹھا تھا اگر یہی کہہ دیتا کہ آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، تو بی بی نے بالکل نہیں کہنا تھا کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ میری تعریف کریں، وہ بی بی اب پبلک میں جو آ گئی ہو، کیمرے پہ آنے کے بعد یہ حق ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی کہے کوئی نہ کہے، اٹ فنشز، کیونکہ آپ نے خود کو پیش کیا ہے پبلک میں۔ پبلک تو آپ کو فیڈ بیک دے گی، پبلک آپ کو برا بھلا بھی کہے گی، پبلک آپ کو اچھا بھی کہے گی، جس کی جیسا اس کی طبیعت ہے۔ تو یہ سارا لغو آئیڈیا ہے کہ میں اسلام کے خلاف لباس پہنوں، معاشرے کے خلاف لباس پہنوں، اور اس کے بعد پھر میں پریٹینڈ کروں کہ میں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے کوئی بندہ کہے بھی نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انسان کہ وہ پرانا ایک محاورہ ہے اس کا، ایک اردو ترجمہ کہ انسان نہائے یا نہ نہائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن انسان فیصلہ کر لے کہ وہ نہائے تو اس کے بعد اس کی یہ مرضی نہیں ہے کہ اس کا جسم بھیگے یا نہ بھیگے، پھر وہ بھیگے گا۔ اس کے بعد بی بی نے ایکویٹ کیا
خود کو اس بچے کے گھر کی خواتین سے کہ میں آپ کے گھر میں جا کے ایسے کروں گا، دیٹس ایگزیکٹلی وہ بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے آپ کیوں انٹرفیئر کریں گے؟ لیکن آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، آپ سب کے موبائل فون کی اسکرین پہ ہیں، اپنی مرضی سے ہیں، کسی نے فورس بھی نہیں کیا. تو دنیا تو پھر یہ سوال پوچھ سکتی ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پہ اسلام ہمارا پیراڈائم ہونا چاہیے وہاں تو بالکل ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے کہ پوچھو ایسے لوگوں سے، حکم دو نیکی کا، برائی سے روکو. پتہ نہیں ہم کیوں شرمندہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ، پتہ نہیں کیوں ہم اتنے خائف ہو جاتے ہیں کہ یار دنیا ایسی ہوگی، دنیا کے جوتی کی نوک پہ رکھے دنیا کو جناب. ایون تو لبرل میڈیا بھی اس چیز کو اکنالج کرتا ہے کہ رائٹ ٹو کریٹیسائز سب کے پاس ہوتا ہے، ایوری ون کین کریٹیسائز. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا کم ہونا چاہیے کہ اس میں آپ ریلیجس پرسنالٹیز کو لے کے نہ آئیں، بلاسفی کی طرف آپ نہ جائیں، ہم تو یہ بات کہتے ہیں. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف جو مرضی آپ لوگوں کی توہین کے اوپر پورا میڈیا چل رہا ہے. پاکستان میں کیسے یہ سلیم جاوید کو دیکھیں، وہ پہلے آفتاب اقبال صاحب ہوتے تھے، کسی بھی پاکستان کے دانشور شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، ان کی ایک ڈمی بنا کے جو مرضی ان کے بارے میں آپ جوتیں کرو، جو مرضی کرو، یو تھنک دیٹس اوکے. لیکن آپ لوگوں کے لباس پہ بات کر دیجیے، آپ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے لائف سٹائل پہ بات کر دیجیے، آپ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ایسا تو نہیں چلتا. تنقید تو لوگ کریں گے. آخری بات جو میں اس بی بی کو کہوں گا، بیٹا زندگی جو ہے، میں جتنی مرضی سخت باتیں کروں، میرا دل جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ سب میری بہنیں ہی ہیں، میری بیٹیاں ہی ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ، دنیا میں جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا، کوئی انسان اس کی عزت نہیں کرتا. آج پوری دنیا میں ایک ریلیجس جو ایک ریوائول ہو رہا ہے. کل پرسوں کی بات ہے ابھی کہ امریکہ میں وہ ایک ایون ان کے آرمی کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ، پالیسیز کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے مذہب کو بھول جاتے ہیں، دنیا ان کو بھول جاتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے. اور اپنے مذہب، اپنے ملک میں انہوں نے دیکھا مذہب کو بیکار ہوتے ہوئے، تو وہاں پہ ایک اتنا اسٹرانگ وہاں پہ ایک رسپانس آیا. تو جو اگلی دنیا کے ساتھ جو ٹسل ہونی ہے یہ ریلیجس گراؤنڈز پہ ہونی ہے. یہ بات لکھ لیں، لبرل ورسز مارکسسٹ دور ختم ہو چکا ہے. اب ریلیجس ورسز ریلیجس ہے. اب جو دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں ان کی بنیاد بھی جنگوں پہ ہے. اب ایک طرف ہندوتوا میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے، ادھر بنیاد مرسوس میں کہ کس طرح سے ہم نے دفاع کرنا ہے. ابھی یہ کمبوڈیا وغیرہ کی جنگیں آپ کی دیکھ لیں، اس کے پیچھے بھی آپ کو ریلیجن نظر آئے گا. اب ریلیجن جتنا انٹینسیفائی ہو رہا ہے، اب لوگوں کو نکلنا ہوگا ان باتوں سے. ایون یہ لبرلزم جس کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ تو یورپ میں اس وقت بھی نہیں تھا، حق تنقید تو اس وقت بھی ہوتا تھا. لیکن اگر کہیں کسی نے یہ بات کہی بھی ہے تو وہ زمانہ بھی ختم ہو رہا ہے. اب اٹلی کو دیکھیں، اب آسٹریا کو دیکھیں، ہنگری کو دیکھیں، یو کے کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، وہاں پہ کتنی تیزی کے ساتھ اینٹی لبرل گورنمنٹس وہاں پہ آئی ہیں. ایون لیبر پارٹی جو ایک زمانے میں بہت زیادہ لیفٹ ایگالٹیرین ہوتی تھی، کتنا وہاں پہ رسپانس آیا کہ جیرمی کوربن جو کہ بہت زیادہ لیفٹسٹ تھا لیبر میں، 2 دفعہ وہ اس کا ہیڈ بنا، 2 دفعہ ہی اس کو ریموو کیا گیا کہ نہیں بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں دوبارہ سینٹر کی طرف آنا ہے. دس از ود دا ورلڈ از ہیڈنگ. تو اس میں آپ یہ گناہ جاریہ میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں کہ ایک بچی، ایک بیٹی آپ کی وجہ سے، یہ بیٹا میں آپ کو براہ راست میں آپ کو میں مخاطب کہہ رہا ہوں، بیٹا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بلیو کہ میری عمر آپ سے بہت زیادہ ہے، چھوٹی بہن ویسے بھی بیٹیوں کی جگہ ہوتی ہے، کہ ایک بچی آپ کی وجہ سے اس ایٹیچیوڈ کو اسیوم کرتی ہے، وہ اس غلط رستے پہ چل نکلتی ہے، یو ول بی ریسپانسبل اس دنیا میں اور آخرت میں. کیونکہ اللہ عز و جل کے نظام میں بڑا بیلنس ہے. جب آپ کسی کو رب کے نظام میں جب بغاوت ہوتی ہے نا، جو تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گناہ ایک اور چیز ہے، بغاوت از سم تھنگ ایلس. اللہ عز و جل کے ہاں یعنی کہ جو گناہوں کی جو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا، بغاوت یہ ہوتی ہے کہ جب گناہ کا آپ جواز دیتے ہیں کہ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں، میں نے کسی کو حق نہیں دیا ہے، میں نے، اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی ہے، بغاوتوں کی نہیں ہے. تو باغی کبھی معافی نہیں مانگتا، اللہ معاف اس کو کرتا ہے جو معافی مانگتا ہے. شیطان کا پرابلم یہ نہیں تھا کہ اس نے گناہ کر دیا تھا، اس نے بغاوت کر دی تھی. تو یہ کہنا کہ یہ میں نے حق کسی کو نہیں دیا، نہیں بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پہ ہماری جانوں سے زیادہ ہے، اللہ کا حق ہم پہ ہماری جانوں سے زیادہ ہے، ماں باپ کا حق ہم پہ ہماری جانوں سے زیادہ ہے. یو کی ناٹ سمپلی سٹ ان پاکستان اینڈ کم اپ ود وینم لائک دس. ریفلیکٹ کرنا چاہیے، آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریحان طارق صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اس طرح کا کنٹینٹ ان کے پروگرام سے آن ایئر ہو، کیا وہ اس فکری ولگیرٹی میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہے. دین وی ہیو پی ٹی اے، دین وی ہیو ادر امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنس. یہ ان سب کا کام ہے، یہ پازیٹیو اوبلیگیشن ہے کہ اگر کہیں سے غلط بات منہ سے نکل بھی گئی ہے، سب انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو کم سے کم وہ ایئر پہ نہ جائے، لوگ دیکھیں نہ، لوگ نیگیٹولی سے متاثر نہ ہوں. بٹ دس از ویئر وی آر. یہ ساری اچھی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں ساری باتیں ہیں. بٹ دیر از ادر ڈائمینشن ایز ویل کہ ہم نے دی ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس طرح کی ولگیرٹی پاکستان سے ختم ہوگی. دیر آر نو 2 آپشنس. ایک میسو ایک قانونی جنگ انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے کھلے عام طریقے سے اسلام کو معیار بنا کے جب سوال کیے جائیں تو آگے سے کہا کہ کسی کو حق ہی نہیں دیا ہوا ہے. یہ پھر ہم عدالتوں میں جا کے پوچھیں گے کہ حق کس کے پاس ہے. بٹ آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ گو دیٹ فار. پہلے جو میں نے عرض کیا کہ وہ بہن ہے، بیٹی ہے، وہ اچھے طریقے سے یہ چیزیں سمجھ جائیں، ریحان طارق صاحب سمجھ جائیں، باقی لوگ سمجھ جائیں. دیٹ از ان بینیفٹ آف ایوری ون. اور اگر نہیں رکتا ہے تو پھر بھائی یہ مسلمانوں کا ملک ہے، نظریہ پاکستان 2 قومی نظریہ، یہ تو سارا ہندوستان میں جائز ہے. اس سے تو جان چھڑا کے یہاں پہ آئے تھے. لوگوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں اس لیے تو نہیں دی تھیں
لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کے ریپ اس لیے تو نہیں دیکھے تھے، اپنے بچوں کے کٹے ہوئے گلے اس لیے تو نہیں دیکھے تھے کہ یہاں پہ جب کوئی اس طرح کا سوال کیا جائے تو آگے سے وہ کہے کہ میں نے کسی کو حق ہی نہیں دیا ہوا. دیٹ وونٹ ورک. مارک مائی ورڈز، یہ پکی بات ہے کہ آئدر آپ ولنگلی سے ختم کریں یا ہم اسے بائی لو ختم کریں گے انشاءاللہ.